بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رسول کی مخالفت کرے من بعد ما تبین له الهدى، جبکہ اس کے سامنے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان تمام باتوں کو واضح کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی جانب سے ایمان والوں کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا گیا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لیا، دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس سے ایمان والے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو جس راستے پر چلنا ہے وہ راستہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بیان کر دیا گیا، بتا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایمان والوں کا طے شدہ راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے کسی بھی کام میں، چاہے عبادت میں، چاہے معاملات میں، چاہے معاشرت میں، چاہے اخلاقیات میں، کسی بھی چیز میں اگر اس نے رسول کی مخالفت کی اور ایمان والوں کے لیے جو راستہ اللہ نے طے فرمایا اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا اس نے انتخاب کر لیا یا پسند کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو ڈھیل دیتے رہیں گے ہم، کہاں تک بغاوت کرے گا اللہ سے، کہاں تک بغاوت کرے گا رسول سے، کہاں تک بغاوت کرے گا دین سے، کہاں تک بغاوت کرے گا اسلام سے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ اس نے رسول کی مخالفت بھی کی اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے زندگی گزارتا رہا، تو اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں ہمیں یہ بھی نصیحت فرمائی، ترکت فیکم امرین، اے لوگو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اس کو تھام کر زندگی گزارو۔ کیا ہوگا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تمہاری گمراہی کا اگر کوئی چیز سبب بنے گا تو وہ سبب یا تو قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے اور ان دو چیزوں میں بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب تم قرآن کو رہبر بنا کر زندگی نہیں گزارو گے، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر زندگی نہیں گزارو گے اور رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر تم گمراہ ہونے کا امکان موجود ہے، تم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ صبح سے جو لوگ یہاں موجود ہیں، فجر کے بعد سے مغرب تک، ان لوگوں نے سنا ہوگا ان لوگوں کے بارے میں جو اس وقت گمراہی کے راستے پر چل کر اپنا ایمان جیسی متاع عزیز اور قیمتی سرمایے کو انہوں نے کھو دیا۔ اس کی وجہ اور بنیاد اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات اور آپ کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کو نظر انداز کر دینا۔ جب یہ دو چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا مقدر گمراہی ہے، یہ طے ہے۔ صبح سے سنایا گیا، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آسمان پر جو الہ واحد ہے، جو رب العالمین ہے، بھلے اب وہ رب العالمین نہیں ہے، رب العالمین تو میں ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان گمراہی کے دلدل میں اس حد تک اتر سکتا ہے کہ وہ فرعون بن کر اعلان کرے کہ رب اب رب نہیں ہے بلکہ رب الارباب میں ہوں۔ سوچا جا سکتا ہے؟ کہاں رب العالمین کی ذات عالی جس نے نہ اپنی مثل بنائی نہ اپنی مثال بنائی، وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، وہ خالق ارض و سما، وہ مالک ارض و سما۔ لیکن مسلمانوں میں سے ایک شخص اٹھ کر جو ایک عرصے دراز تک ایمان والا تھا، وہ یہ دعویٰ کرے
کہ اب لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسلمان۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ ایک مسلمان کر رہا ہے کہ اب لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شرک ہے۔ گستاخی اور بے ادبی کی حد یہ ہے کہ ان بدبختوں نے یہاں تک کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ہوتے، آپ کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے؟ لیکن جب گمراہی مقدر بن جاتی ہے تو پھر اس طرح کے جملے نکلتے ہیں۔ بلکہ اب تو اس طبقے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بھی ایک رب ہے، رب کا بھی ایک رب ہے۔ اور وہ رب کا رب کون ہے؟ بولے رب الارباب ہے، رب کا رب ہے۔ کون ہے وہ بد نصیب؟ کون ہے وہ بدبخت؟ اس بد نصیب کا نام اس کے باپ نے ریاض احمد رکھا ہے۔ اس وقت یہ فتنہ ہمارے شہر میں کام کر رہا ہے۔ کیا کہیں ہم ان لوگوں کو جن کے آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں؟ جو آدمی اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، یہی بات کسی زمانے میں فرعون نے کہی تھی، انا ربکم الاعلی۔ آج وہی بات کوئی اور کہہ رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون مانتا ہوگا ان کو؟ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے شہر میں لوگ ہیں جو اس وقت اس شخص کو رب مان رہے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا ریاض پڑھ رہے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں؟ گمراہی۔ ایک طرف ایک شخص رب ربوبیت کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوا ہے کہ میں رب ہوں، اور لوگ اسے فالو کر رہے ہیں۔ مسلمان، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، آج جا کر اس بدبخت کے گود میں پڑے ہوئے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا ریاض کا ورد کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ فتنہ ہمارے شہر میں کام کر رہا ہے، ہمارے محلوں میں کام کر رہا ہے، ہمارے بغلوں تک پہنچ گیا ہے، ہماری مسجدوں کے میناروں کے سائے جن گھروں پر پڑ رہے ہیں ان گھروں میں یہ فتنہ پہنچا ہے۔ دوسرا فتنہ، ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن کہہ چکا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی کا دوسرا ارشاد، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انا آخر الانبیاء، میں انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں، وانتم آخر الامم، تم کسی بھی نبی کی آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی ایک پیشن گوئی بھی فرمائی اور یہ فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں سے باغی پیدا ہوں گے، سیکون فی امتی، میری امت میں سے پیدا ہوں گے۔ اور بغاوت کس کے خلاف؟ دنیا میں کئی بغاوتیں ہوتی ہیں، کبھی بیٹا باپ سے بغاوت کرتا ہے، کبھی بیٹی ماں سے بغاوت کرتی ہے، کبھی شوہر بیوی سے بغاوت کرتا ہے، کبھی بیوی شوہر سے بغاوت کرتی ہے، کبھی ملازم مالک سے بغاوت کرتا ہے، کبھی غلام آقا سے بغاوت کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ بدنصیب ہوں گے جو محسن انسانیت، شافی محشر، سید ولد آدم سیدنا محمد رسول اللہ سے بغاوت کریں گے۔ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، حضور نے فرمایا 30 مہا جھوٹے پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے یزعم انہ نبی۔ کس بات کا دعویٰ؟ نبوت کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو آگاہ کر کے فرمایا یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں ہوں آخری نبی اللہ کا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی نہیں ہوگا، دجال ہوگا۔ میرے بعد رسالت کا دعویٰ کرنے والا رسول نہیں ہوگا، کذاب ہوگا۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی 100 آیات، اللہ کے نبی کے 200 ارشادات آپ کی ختم نبوت کو کہیں وضاحت کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک بدبخت کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور خاتم النبیین نہیں ہے، میں ہوں نبی آپ کے بعد۔ اور اس کا بدبخت بیٹا کہتا ہے کہ ایک نہیں، حضور کے بعد 1000 نبی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ یہ دعویٰ کرنے والا کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے؟ نہیں صاحب، مسلمان ہے۔ یہ مسلمان، اس کا باپ مسلمان، اس کا خاندان مسلمان۔ اس شخص نے دعویٰ کیا میں صرف نبی ہی نہیں ہوں بلکہ میں محمد ہوں۔ اس نے ایک عقیدہ گھڑا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 2 مرتبہ نبی بنا کر بھیجنا طے کیا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں آئے اور محمد ابن عبداللہ کہلائے، اور دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی جگہ پر مجھے مبعوث کیا، مجھے بھیجا، لہذا میں محمد ہوں۔ من فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآنی، اس نے کہا کہ جو مجھ میں اور محمد میں فرق کرے اس نے مجھے پہچانا نہیں، میں محمد ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ سارا وجودی وجودہ محمد کا
وجود میرا وجود ہے، میرا وجود نعوذ باللہ محمد کا وجود ہے. اگر محمد رسول اللہ کی پہلی بعثت میں آپ پر ایمان نہ لانا کفر ہے، تو حضور دوسری مرتبہ جو میری شکل میں تشریف لائے ہیں مجھ پر ایمان نہ لانا کفر ہے. کون ہے یہ بدبخت؟ کون ہے یہ بدنصیب؟ اس کے بدنصیب باپ نے اس کا نام رکھا مرزا غلام احمد. مرزا غلام احمد. آپ سوچ رہے ہوں گے کون ہوں گے ان کے ماننے والے؟ آپ کی بستی میں ہیں، اس محلے میں ہیں، اس محلے میں اس کو نبی ماننے والے اس محلے میں ہیں، نبی سے غداری کرنے والے اس ملا بلی کے علاقے میں ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے. اور شہر میں بڑی تعداد ہے. کس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں. بولے جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو حضور کی وہ شان نہیں تھی، جب دوسری مرتبہ آئے تو شان بڑھ گئی. محمد جسے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھو قادیان میں. یہ قادیانی جو کہتے ہیں ہم لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ سے بغاوت کر کے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا. اور نہ صرف نبی مانا بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نبی الگ نبی نہیں ہے، یہ محمد ہی ہے، دوبارہ آئے ہیں، یہ دوبارہ آئے ہیں. لہذا اس پر ایمان لانے والوں کو صحابہ، اس کی بیوی کو امہات المومنین، اس کے بچوں کو اہل بیت، اس پر جو کتاب نازل ہوئی نعوذ باللہ اس کے دعوے کے مطابق وہ وہی، اس کے منہ سے بکی جانے والی بکواس کا نام حدیث، اس کی زندگی کے کالے کرتوتوں کے حالات کو سیرت. ہماری بستیوں میں ان کی کتابیں بٹتی ہیں. ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر ان کے عقائد کو بگاڑنے کی سازش ہماری بستیوں میں، ہمارے شہر میں ہو رہی ہے. ایک نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، دوسرے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. دونوں کو ماننے والے ہمارے شہر میں موجود. تیسرا گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اپنی آرگنائزیشن، اپنی جماعت کا نام بڑا حسین، بڑا دلچسپ، بڑا جاذب نظر انہوں نے رکھا ہے تاکہ مچھلی پکڑنے والا جس ہوشیاری کے ساتھ گل کو کوئی کھانے کی چیز لگا کر مچھلی کو لبھانے کے لیے، اسے قریب کرنے کے لیے، اسے کھانے کے لیے اکساتا ہے، اسی طرح انہوں نے ایک حسین نام چن لیا کہ اہل قرآن. ہمارا نام کیا ہے؟ اہل قرآن. کیا مطلب ہے اہل قرآن کا؟ بولے قرآن کو ماننے والے لوگ. یہ بدبخت یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہمارے شہر میں. یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ انہی علاقوں میں.
ان علاقوں میں نہیں ہے، شہر میں ہے، لیکن کیا ملبلی وغیرہ کے علاقے میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اس نے رب سے بغاوت کی، اس نے رسول اللہ سے بغاوت کی، اس نے اللہ کے نبی کی احادیث سے بغاوت کی۔ صبح سے یہی باتیں نوجوانوں کو سمجھائی جا رہی ہیں۔ ایسے 10 فرقے ہیں، 10 فرقے جو ضال بھی ہیں، مضل بھی ہیں، یہ گمراہ بھی ہیں، گمراہ کرنے والے بھی ہیں۔ کچھ فرقے زمین پر پھیل کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بے خبر، ہمارے بزرگ حضرات بے خبر، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بے خبر۔ کوئی کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ قرب قیامت جس مہدی کے آنے کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے، لیجئے وہ مہدی آ گیا۔ کہاں ہے؟ میں ہوں۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ نازل ہوں گے۔ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ ہوگا عیسیٰ تو، ہمیں انتظار ہے عیسیٰ ابن مریم کا، ہمیں انتظار ہے اس عیسیٰ کا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اس عیسیٰ کا انتظار ہے، ہمیں اس عیسیٰ کا انتظار ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت اللہ سے ہٹ کر بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ ہمیں عیسیٰ کا ضرور انتظار ہے، لیکن اس عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ہمیں اس عیسیٰ کا انتظار ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 ساڑھے 500 برس پہلے زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ ہمیں اس عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے جو قرب قیامت آسمان سے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے اوپر حضرت مہدی کی موجودگی میں اتریں گے۔ ایک مہدی بن کے کھڑا، ایک عیسیٰ بن کے کھڑا۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ دونوں الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے، لہذا دونوں پوسٹ مجھے ہی دے دیجئے، باپ کی جاگیر ہے، مفت کی چیز ہے، جو چاہے لے لو۔ کہتا ہے کہ عیسیٰ بھی میں ہوں، مہدی بھی میں ہوں، اور ہمارا شہر کا نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ افسوس ان نوجوانوں پر ہے جو پڑھے لکھے ہیں، اذانوں کے ماحول میں پرورش پائے ہیں، دن میں 5 مرتبہ محلے کی مسجدوں کی اذانیں جن کے کانوں سے ٹکراتی رہی۔ افسوس، پڑھے لکھے بھی ہیں، دینی ماحول میں زندگی گزارتے رہے، مسجدوں کے درمیان ان کے گھر آباد رہے، لیکن دین کے بنیادی عقائد کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ تو آج وہ نوجوان اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے گئے ہوئے ہیں اس شخص کے پاس جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ صورتحال کیوں پیش آ رہی ہے؟ مسلمان گھرانے میں جنم لے کر، مسلمان ماں باپ کے گودوں میں پل کر، مسلمان ماں باپ کی پرورش میں جوان ہو کر
یہ گمراہی کے راستے پر ہمارا نوجوان کیوں جا رہا ہے؟ ہمارا عبادت گزار طبقہ کیوں جا رہا ہے؟ نماز روزے کا پابند طبقہ بھی ان فتنوں کا شکار ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف عبادت کو دین سمجھ لیا. ہم نے صرف عبادات کو دین سمجھ لیا. بولے پورا دین یہی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، ذکر کرو، قرآن پڑھو، ختم صاحب، پورا دین میرے اندر آ گیا. کیا دین صرف عبادات کا نام ہے؟ کیا دین صرف عبادات کا نام ہے؟ حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان سے بڑا عالم دین ہمارے شہر میں کوئی ہے تو نہیں. کیا سارا دین صرف عبادات ہے؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ میرے بھائیوں، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. عبادات سے پہلے ایک اور چیز ہے. سب سے پہلی چیز ہے عقائد. عقائد. اس کے بعد ہے عبادات، پھر ہے معاملات، پھر ہے معاشرت، پھر ہے اخلاقیات. ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور یہ تصور کر لیا کہ عبادات ہی ہمارے لیے دین ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ عبادت کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارے پاس مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر کو ہم بتائیں گے ان شکلوں کو جن کے چہروں پر ایک ایک بالش کی داڑیاں ہیں، جن کے سر پر سنت کے مطابق زلفیں ہیں، جن کے بدن پر جو لباس ہے دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ آدمی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے عبادت کرنا تو سیکھ لیا، عقائد کیا ہے پتہ نہیں ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، حضور کے بارے میں کیا عقیدہ، حضرت مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ، دجال کے بارے میں کیا عقیدہ، کوئی عقائد سے ہمیں واقفیت نہیں. میرے بھائیوں، دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے. اور جب عقائد آدمی نہیں معلوم کرتا، نہیں سیکھتا، اسی کے گمراہ ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ایمان کا معاملہ انتہائی نازک ہے. ایمان کا معاملہ انتہائی نازک ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں نصیحت کی. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن کہتا ہے ایمان سنبھال کے رکھو، ایمان سنبھال کے رکھو اور مرنے تک اسے سنبھالو. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہارا ایمان سلامت رہے. جنازے کی دعا میں اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جب تک زندہ ہوں اسلام پر زندہ رکھ، جب موت کا وقت آئے کس پر موت دے؟ کس پر موت دے؟ ایمان پر موت دے. تو کیا ایمان جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جا سکتا ہے. یہ نعمت چھن جا سکتی ہے؟ بالکل چھن جا سکتی ہے. اللہ آپ کی، میری اور پوری امت کی حفاظت کرے. یہ ایمان کی دولت چھن جا سکتی ہے.
ایمان کا معاملہ انتہائی نازک ہے. غلط بات تھی مان لیا ایمان رخصت ہو گیا, صحیح بات تھی انکار کر دیا ایمان رخصت ہو گیا. کہاں ہیں ہمارے وہ نوجوان, کہاں ہیں ہمارے وہ بزرگ, کہاں ہے ہمارا وہ ادھر عمر کا طبقہ جو سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ شعبے دباز بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ کے باغی بیٹھے ہوئے ہیں, جھوٹے مہدی کا پرچار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے عیسیٰ کا پرچار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ فرق کر سکتے ہیں؟ آپ میں اتنی تمیز ہے کہ آپ سچے اور جھوٹے کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے تو پھر سوشل میڈیا سے دین کس بیس پر, کس بنیاد پر سیکھ رہے ہو؟ کیوں تمہارے محلے میں علماء نہیں, تمہارے مسجدوں میں خطیب نہیں؟ کیا شہر کے اندر علماء مر گئے سب؟ کیوں سوشل میڈیا سے ہم دین سیکھتے ہیں؟ ایک آدمی لندن میں بیٹھ کر پورے ملک میں ہمارے فتنہ پھیلا رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے اس کے شارٹ کلپس کو ڈی پی بنا کر رکھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں جانتے, اس کے شارٹ کلپس کو فارورڈ کر رہے ہیں, اس کے شارٹ کلپس کو ایک دوسرے کو بھیجا رہے ہیں, ساتھ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں بہت اچھی بات اس نے کہی ہے اسے فارورڈ کرو. کیا کہا جائے ان نوجوانوں کو؟ جانتے بھی نہیں کہ یہ کون ہے, جانتے بھی نہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, جانتے بھی نہیں کہ اس کی فکر کیا ہے, جانتے بھی نہیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے. وہ ایک ٹخلا آدمی, فرینچ داڑھی والا, کبھی ٹوپی رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا, جس کا نام ہے یونس الگوہر شاہی. یہ وہی شخص ہے جو اللہ کو رب نہیں مانتا, یہ وہی شخص ہے جو ریاض احمد گوہر شاہی کو رب مانتا ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا نعوذ باللہ شرک ہے. اور ہمارے نوجوان اس کے ویڈیوز فارورڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ تحقیق کچھ نہیں. میرے عزیز بھائیوں, ایمان بچا کر, ایمان سنبھال کر موت تک رکھنا ہے. کیوں؟ آخرت کی نجات کا مدار, آخرت کی نجات کا مدار ایمان پر ہے. اعمال کی کمی کوتاہی کے بارے میں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے, جس نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہیں فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ. اعمال کی کمی کوتاہی توبہ سے معاف ہو سکتی ہے بشرطے کہ ایمان سلامت رہے. اگر ایمان جیسی متاع عزیز کو, ایمان جیسی پونجی کو اگر ہم لٹا کر اللہ کے پاس جائیں, وہاں کیا ملے گا؟ پہلے ہی قرآن کہہ چکا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ, کفر کے علاوہ, بت پرستی کے علاوہ, اسلام سے بغاوت کے علاوہ, اللہ کی ربوبیت کے انکار کے علاوہ, اللہ کی الوہیت کے انکار کے علاوہ, محمد رسول اللہ سے بغاوت کے علاوہ کوئی اور جرم تم نے کیا ہے معاف ہو سکتا ہے.
لیکن تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرو، جس نے اعلان کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو اور پھر میرے دربار میں آؤ، تمہارے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ وہ نوجوان غور کریں جو سوشل میڈیا پر آنے والے اس طرح کے بیانات کو شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، ڈی پی بنا کر رکھتے ہیں، آپ کس کا پرچار کر رہے ہیں؟ اللہ کے باغی کا، رسول اللہ کے دشمن کا۔ جانے انجانے میں ہم کیا غلطی کر بیٹھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایمان ہماری نجات کا آخری سہارا ہے۔ ہماری جھولی میں اعمال ہے کیا؟ ہر آدمی اپنا حال خوب جانتا ہے۔ استفتی قلبک فإن قلبک خیر المفتی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں نیک ہوں یا بد ہوں، دیندار ہوں یا بے دین ہوں، پرہیزگار ہوں یا نہیں ہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھو۔ استفتی قلبک۔ لوگ جھوٹی تعریفیں بہت کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کا کیا اعتبار؟ ٹھیکری کی تعریف کرنے سے سونا نہیں بن جاتی، ٹھیکری ٹھیکری ہی رہتی ہے۔ جھوٹی تعریفیں سن کر، جھوٹی واہ واہ سن کر خوش ہونے کا مزاج بن گیا ہمارا۔ ایمان جیسی متاع عزیز لٹا رہے ہیں آج، وجہ عقائد نہیں معلوم ہے اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے، معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ میرے عزیز بھائیوں، آخرت میں نجات کا مدار ایمان ہے۔ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، ضرور اعمال ترقی درجات کا سبب ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے، رسول کا فرمان ہے اس لیے کرنا ہے، لیکن اعمال جنت کی ضمانت نہیں ہے، ایمان جنت کی ضمانت ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہا اور آخری وقت میں ایمان کا سرمایہ کھو دیا، ختم ہو گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کے بارے میں چوکنا رہیے۔ کسی بات کو قبول کرتے ہوئے، کسی اجنبی کی بات کو مانتے ہوئے، کسی کی اجنبی کی بات سے مطمئن ہونے سے پہلے سوچ لیجئے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان خراب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بات نہیں تھی، مان لیا۔ ایمان جائے گا نہیں جائے گا؟ ایمان جائے گا۔ اب وہ جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، جن لوگوں نے اسے مان لیا، اس کا ایمان باقی ہے۔ جنہوں نے محمد رسول اللہ کے خلاف بغاوت کی اور ایک بدبخت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کو مان لیا، ایمان باقی ہے۔ حالانکہ نمازیں چل رہی ہے، روزے چل رہے ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اللہ اللہ کے ضربے لگ رہی ہے، لیکن ایمان ہی باقی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو مشن ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا مشن یہ ہے کہ امت کو عقائد سے واقف کرایا جائے اور ان خزاقوں سے اور اسلام کے ان باغیوں سے جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے مسلمانوں کا روپ دھار کر اس وقت مسلم معاشرے میں گھس کر کام کر رہے ہیں، ان کی سازشوں سے امت کو باخبر کرنا اور ایمان بچانے کی دعوت دینا، ایک فکر پیدا کرنا۔
یہ ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کا مشن۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے غلط بات مان لی، ایمان باقی رہا، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ایمان یہ سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، معاذ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آگ میں ڈال دیا جائے، تب بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا۔ شرک کے ساتھ سودا نہیں کرنا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر، حضرت عمار پر، حضرت یاسر پر، حضرت صہیب پر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، مطالبہ کیا تھا؟ نماز چھوڑو، روزہ مت رکھو، بیت اللہ کا طواف مت کرو، صدقہ خیرات مت کرو۔ کیا اس لیے ظلم ہوا تھا؟ نہیں، اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرو۔ ان کو نماز روزے سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو صدقہ خیرات سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو عمرے اور حج سے کوئی اختلاف نہیں، ان کو تو اختلاف اللہ کی ذات سے ہے۔ اور آج وہ ظلم کر کے ایمان چھیننا چاہتے تھے، اور آج ہمارے محلوں میں، بستیوں میں یہ لوگ دین کے نام پر دین لوٹ رہے ہیں، دین کے نام پر دین لوٹ رہے ہیں۔ آپ تصور نہیں کریں گے، ہمارے شہر کے ہزاروں نوجوان اپنا ایمان کھو چکے ہیں، ہزاروں، ایک دو نہیں، ہزاروں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کر آپ کو بول رہا ہوں، ایک دو نہیں، ہزاروں نوجوانوں نے، کسی نے ریاض احمد گوہر شاہی کو رب مان لیا، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، کسی نے جھوٹے مہدی کو مان لیا، کسی نے جھوٹے عیسیٰ کو مان لیا، باقی رہا ایمان۔ ایمان جیسی متاع عزیز، ایمان جیسا عظیم سرمایہ صرف ناواقفیت کی وجہ سے کھو دیا۔ کیوں؟ عقائد کیا ہے معلوم نہیں۔ جتنا دین سیکھا وہ بچپن میں گھر سے مسجد کو بھیج دیتے تھے، مول صاحب نے جو سکھا دیا، کیا سکھایا؟ کچھ کلمے سکھا دیے، کچھ سورے سکھا دیے، نماز کے طریقے سکھا دیے، قرآن پڑھوا دیا، بس ہمارا پورا دین اتنا ہی ہے۔ آگے نہ جاننے کا شوق ہے، نہ سیکھنے کا شوق ہے۔ عقائد کا بگاڑ، عقائد میں فساد ایمان جیسی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگوں، چار چیزیں بڑی عزیز ہیں، ہر انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے چار چیزیں، چار چیزوں سے آدمی بڑی محبت رکھتا ہے۔ کیا کیا؟ فرمایا پہلی چیز جان، سب سے زیادہ عزیز آدمی کو ہوتی ہے۔ نمبر دو مال، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا آدمی مال کے بارے میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ پہلی چیز جان، دوسری چیز مال، تیسری چیز عزت اور آبرو، چوتھی چیز ایمان۔ یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو بہت محبوب ہوتی ہے۔ آگے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اے لوگوں، جب مسئلہ جان پر آ جائے تو مال لگا کر جان بچاؤ، جب مسئلہ جان پر آ جائے تو مال جھونک دو، جان بچا لو، لیکن مسئلہ جب عزت اور آبرو پر آ جائے،
عزت اور آبرو کا مسئلہ ہو، پریسٹیج کا مسئلہ ہو، عزت کا مسئلہ ہو، شاہ صاحب نے فرمایا جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، آبرو کی حفاظت کرو، جان مال دونوں لگاؤ اور اپنے آبرو اور عزت کی حفاظت کرو۔ آخر میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لیکن جب مسئلہ ایمان پر آئے، جب مسئلہ ایمان پر آئے، فرمایا جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، عزت کی پرواہ نہ کرو، تینوں کو جھونک دو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ ایمان نہیں تو آخرت میں کیا اللہ کو پیش کریں گے؟ میرے بھائیوں، یہ جگہ جگہ تفہیم ختم نبوت کے جو پروگرام ہم ختم نبوت کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ واقف کرانے کے لیے، آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے کہ ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں، اجنبی لوگوں سے دین مت سیکھو۔ آپ کے محلے میں مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں علماء ہیں، آپ کے شہر میں بڑے نامور مفتیان اکرام موجود ہیں، ان سے دین سیکھو۔ سوشل میڈیا سے دین مت سیکھو، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر طبقہ اسلامی چہرہ لے کر آئے گا، اسلامی چہرہ لے کر آئے گا۔ آپ پہچان نہیں سکو گے ان دغابازوں کو، ان مکاروں کو، ان عیاروں کو پہچان نہیں سکو گے۔ سونے کی پرکھ سنار کو ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اہل علم جانتے ہیں کون صحیح العقیدہ ہے، کون غلط عقائد پر ہے، عام آدمی کو اس کی پرکھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مجلس تحفظ ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تحفظ ختم نبوت کا پروٹیکشن کرنا۔ لوگ پوچھتے ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ کے بندے، جس پر تجھے ایمان لانا ہے وہی نہیں معلوم ہے؟ لوگ بولتے ہیں یہ کیا ہے ختم نبوت؟ جس چیز کے اوپر ایمان رکھنا ہے وہی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کے عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں اللہ کے نبی کو نبی تو مانتا ہوں، رسول تو مانتا ہوں، لیکن آخری نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ذمہ داری ہے ہماری کہ اس مشن میں آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ کیوں؟ اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور اپنوں کے ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ صرف اپنی نہیں، اپنوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ آج امت ارتداد کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، آپ تصور نہیں کریں گے۔ آپ شہر میں رہتے ہیں، کبھی آئیے ہمارے ساتھ، ہم لے چلیں گے آپ کو ایسے دیہاتوں میں جہاں 200 سال سے مسلمان آباد ہیں، 200 سال سے مسلمان آباد ہے، لیکن آج تک وہاں مسجدیں نہیں ہے۔ وہاں کا مسلمان نام اس کا عبداللہ یا چاند پاشا یا حسین پاشا ہے، لیکن جاتا مندر کو ہے۔ ان کی عورتیں چرچوں کو جاتی ہیں۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ ہر ایک کی محبت میں آپ نے سفر کیا، کبھی دین کی محبت میں بھی سفر کیجئے۔ ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے آپ نے سفر کیا، کبھی اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے بھی تو سفر کیجئے۔ کبھی ان شہر کی چمک دمک، یہاں کی رونقوں سے باہر نکل کر کبھی ان اندھیری بستیوں میں چلیے جہاں 200 سال سے مسلمان آباد ہے، وہاں مندر بھی ہے، چرچ بھی ہے، وہاں نہیں ہے تو ان بدقسمت مسلمانوں کے لیے مسجد نہیں ہے، وہاں اذان کی صدائیں نہیں گونجتی، وہاں اللہ کی الوہیت کے ترانے نہیں پڑھتے پڑے جاتے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہیں دی جاتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کیوں؟
کیوں؟ یہ متاع عزیز، یہ سرمایہ اگر لٹ گیا کچھ نہیں بچے گا، آخرت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ نجات کا سہارا ایمان ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا، ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو معاف نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک بے دینی کہ لوگ اللہ سے بغاوت کریں اور رب ہونے کا اعلان کریں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لے وہ پاگل ہے، لیکن جو اس کو فالو کر رہے ہیں ان کو کیا نام دیا جائے؟ جو ان کو مان رہے ہیں اسے کیا نام دیا جائے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا چلو پاگل ہے مان لیتے ہیں، اس کو فالو کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ ان کو کیا نام دیا جائے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسجد میں اس طرح کے پروگرام ہو، ہر محلے میں اس طرح کے پروگرام ہو۔ مسجدوں کو کھول دینا چاہیے ختم نبوت کے ان لوگوں کے لیے، تاکہ امت کا ایمان بچانے کی اس محنت میں مساجد ہمارے لیے معاون بنے، اور قوم کو ہم مسجدوں میں جمع کر کے صحیح عقائد ان کو بتائیں، اور ان کا ایمان لوٹنے والے قذاقوں اور درندوں سے محفوظ رہنے کی ان کو ترغیب دے سکیں۔ اور آپ کی ذمہ داری ہے سن کر چلے جانا، خاموش ہونا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ گھر میں چور آیا، اتفاق سے آپ اٹھ گئے، چور بھاگ گیا، کچھ لے گیا؟ کچھ نہیں لے گیا، لیکن صبح ہوتے ہی فوراً آپ پڑوس سے، اڑوس سے، آگے والے سے، پیچھے والے سے ایک شور، کیا بولے رات میں چور آیا تھا، چور آیا تھا، کیا لے گیا؟ بولے کچھ نہیں لے گیا۔ پھر بولے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج میرے پاس آیا کل آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی کام آپ کو کرنا ہے۔ اپنے دوستوں میں اس ٹاپک پر بات کیجئے۔ افسوس افسوس، ہمارے محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں ہر ٹاپک پر بات ہوتی ہے، دین کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ باپ گھر میں اپنی اولاد سے کئی ٹاپکس پر بات کرتا ہے، دین کی ٹاپک پر کوئی بات چیت نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے کئی مدعوں پر بات کرتا ہے، لیکن دین کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی حفاظت کرنے والے ایک جانباز سپاہی بنو۔ اللہ کی ربوبیت سے بغاوت، نبی کی نبوت سے بغاوت ہو رہی ہے، کب تک خاموش رہو گے؟ کب تک خاموش رہو گے؟ کل میدان محشر میں رسول اللہ نے پوچھ لیا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہوگا کہ مجھ سے بغاوت کرنے والے باغی تمہاری بستیوں میں رہتے تھے، تمہارے محلوں میں رہتے تھے، تمہارے شہر میں رہتے تھے، کیا کیا تم نے ان لوگوں کے ساتھ جو میرے بجائے کسی اور کو نبی مان لیا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہی پیغام ہے۔ آپ اگر مدرس ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیے، آپ تاجر ہیں کام چھوڑ کے آ جائیے، آپ زمیندار ہیں کھیتی باڑی چھوڑ کے آ جائیے، نہیں صاحب۔ دعوت کے ساتھی دعوت کا کام کرتے کرتے ختم نبوت کا کام کرنا ہے، تاجر کو تجارت کرتے کرتے اس کو ختم نبوت کا کام کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کو پڑھتے پڑھتے ختم نبوت کا کام کرنا ہے، جاب ہولڈر جاب کرتے کرتے ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ ہر شعبے کا آدمی اپنا کام کرتے ہوئے جس دینی جماعت سے منسلک ہے وہ کام کرتے ہوئے ایک کام مزید ساتھ میں ایڈ کر لینا ہے کہ دین کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت کرنا ہے، اور امت کو ان اسلام کے غداروں سے بچانا ہے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے۔ یہی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پیغام ہے، یہی مجلس تحفظ ختم نبوت کا
پیغام ہے آپ کے نام، اور اس کا نام ختم نبوت اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت اگر محفوظ رہی دین محفوظ رہے گا، اگر ختم نبوت میں عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں رہا پھر دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت پر جو آدمی جمع ہوا رہے گا اس کا دین محفوظ ہے۔ جو آدمی عقیدے جس کے صحیح نہ ہو میرے بھائیوں وہ گمراہی کے راستے پر جا سکتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی زندگی کی آخری سانس تک اسلام کی دعوت کا کام بھی، دین کی دعوت کا کام بھی اور اسلام کی حفاظت کا کام بھی کرنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک ایمان والے کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان والے بھائی کے ایمان کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس موقع پر مسجد کی انتظامی کمیٹی سے، دعوت کے احباب سے، اور بالخصوص یہاں کے سرگرم فعال اور غیرت مند نوجوانوں سے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنہوں نے اجازت دی، تعاون کیا، لوگوں کو جمع کیا، سب کا میں تہہ دل سے فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرامز یہاں کرنے کا موقع آپ دیں گے تاکہ امت کو ان غداروں سے محفوظ رکھنے کا اور انہیں سمجھانے کا ہمیں موقع ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔